رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز پرنسپل صاحبہ، اساتذہ، ٹیچرز اور ملت اسلامیہ کے عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اس تمام کائنات کا تنہا اکیلا مالک ہے، رازق ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا، جنت اور دوزخ دینے والا، قیامت برپا کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید جو اللہ کا آخری کلام ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی 23 سالہ یعنی within a span of 23 years یہ ریویلڈ ہوا ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قیامت تک کے لیے پوری ہیومینٹی کے جو پرابلمس ہیں اس پرابلمس کو حل کرنے کے لیے اس میں گائیڈ لائنس ہے۔ اور قرآن مجید ایک اور چیلنج کرتا ہے کہ دنیا میں آپ کے مسائل، آپ کا سکون اور آخرت میں جہنم سے جو ہے ہیل فائر ہے اس سے بچنے کا یہ واحد جو ہے ذریعہ ہے۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان بھی ہے اور بلکہ اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں کا ایک ایک حرف کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ 1400 سال سے یعنی since last 14 years not a single word has been changed، اور یہ قیامت تک کوئی چینج اس میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نے اس کی ذمہ داری لی۔ اب ہمارے لیے جو اہم بات ہے، چونکہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کے جو ہے ہم داعی ہیں، اس کے پروپیگیٹر ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ اس قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کا، وہ مشن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ پر آیا ہے اور اسی امت کا ہم بھی حصہ ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن مجید یہ جو کلام اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت کے لیے ان کو طریقے زندگی بتایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم سے انتظام کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو بھیجا اور دوسری چیز اپنے نبیوں کو۔ تو آخری کتاب قرآن مجید ہے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا اپنی ڈیلی لائف کے ذریعے، اور قرآن مجید کو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر یعنی اخلاق کو قرآن مجید کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو فیتھ کیا ہو،
قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہو، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہمارے ریچولز کیا ہوں، رسم و رواج کیا ہو، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہمارے صبح اور شام کیسے گزارا ہو، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے بزنس کرنا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ جو ہے ہمیں کیسے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں کامیاب ہوگے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم کو اس سلسلے میں ہے قرآن مجید، وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید کا یہ سب سے پہلا ڈیمانڈ ہے ہمارا، وہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ جنت کی تک سیر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو جنت کی سیر کروائی ہے، جنت کے بارے میں جتنی کچھ جو ہے بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنے کچھ جو ہے ذرائع ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کیا سورسز ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن مجید یہ بتائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو ہے پڑھیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کے لیے جگہ دیں۔ قرآن مجید کی 3 سے 5 آیات کو ہم ڈیلی پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو ہم تجوید کے ساتھ، اس کا خاص طور سے ہم ایک جو ہے ٹائم ٹیبل بنائے ہو، جس طریقے سے ہم اپنے اسٹڈیز کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس میں ہم ایک جگہ دیں 5 to 10 منٹس قرآن مجید کے لیے۔ صرف قرآن مجید کو ہم عربی پڑھ لینے سے جو ہے ایک کافی نہیں، کوئی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید بھی ویسے ہی ایک جو ہے اتنا اہم چیز ہے کہ ہم اس کو خالی نہ پڑھیں بغیر سمجھے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً قرآن مجید عربک میں ہے، اور عربی کے اگر ہم سیکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ ورلڈ کی میجر لینگویجز، بلکہ اس ملک کی بھی جو بڑی بڑی لینگویجز ہے، اس میں جو ہے لوگوں نے بہت کوششیں کی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ تو ہم قرآن مجید کو جو لینگویج میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں اس ٹرانسلیشن کو ہم پڑھنے کی ڈیلی کوشش کریں۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد ہم جو ہے اپنے جو ٹیچرز ہیں وہ جو ہے بچوں کو بار بار یاد دہانی کراتے رہیں کہ جو ہے وہ جو ہے قرآن مجید کو اپنے گھر میں پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اور دوسری جو بات ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم بچوں کو اتنا جو ہے ان کو جو ہے تعلیم دیں کہ وہ ٹیچر سے آ کر پوچھیں، یا اپنے بڑوں سے پوچھیں، اپنے پیرنٹ سے پوچھیں، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں، جن کو نالج ہے ان سے جو ہے ان کو جو ہے یہ پوچھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ جو ہے یہ ایسا ماحول بنائیں کہ بچے خود آ کر آپ سے سوال کریں کہ جو ہے یہ میں نے جو ہے قرآن میں پڑھا ہے، اس کے جو ہے میننگز کیا ہے۔ تو اس سے جو فائدہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں، ہماری کلاس میں، ہمارے ماحول میں قرآن مجید کا وہ جو انسان، جو ریکوائرڈ انسان ہے، وہ بننا شروع ہوگا، اور ایک نیا چینج آئے گا، ہمارے اندر ایک ڈسپلین آئے گا، ہمارے اندر صحیح اور غلط کے درمیان میں اس کو we will get the ability to distinguish between both، یعنی دونوں صحیح کیا چیز ہے، غلط کیا چیز ہے، ان دونوں کو ہم کو الگ کرنے کا جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنے گا، جس کے ذریعے سے پھر ایک نئی سوسائٹی بلڈ اپ ہونا شروع ہوگی۔ یہ پہلا کام ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، عربی میں پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کو ہمارے پاس جو ٹرانسلیشن کا سورس ہے وہ ٹرانسلیشن کو جو ہے ہم پڑھیں اسے بھی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ایک نالجبل پرسن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات، اس کے بعد جو چیز ہمارے آتی ہے کہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی لائف کا پارٹ بنائیں، یعنی ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ جیسے بچوں کے لیے یہ کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، تو جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ جو چیز سے ماں باپ کی اطاعت کرو، یہ بچوں کو حکم دیا گیا ہے، تو ہم جب بچے یہ سمجھیں گے تو ٹیچرز کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ بچے ماں باپ کی بات سنیں، بلکہ آٹومیٹیکلی اللہ کا خوف ان کے اندر آئے گا، اللہ کے سامنے وہ جواب دیں سمجھ کے ماں باپ کی اطاعت بھی کرنا شروع کریں گے، اساتذہ کے معاملے میں جو ریسپانسبلٹی ہے وہ ادا کریں گے، یعنی اوور آل ایک ڈسپلن خود بخود ان کے اندر آنا شروع ہوگا۔ تو پہلی چیز اس کو پڑھا جائے،
دوسری چیز اس کو سمجھا جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، چوتھی جو ذمہ داری آتی ہے، چوتھا جو قرآن مجید کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں، جو چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ ہم دوسروں کو پہنچائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نئی سوسائٹی بننا شروع ہوگی کہ یہ پہنچانے میں ہمیں دو لوگ ہیں، ایک تو مسلمان ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں ہم ان تک بتائیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی ہے، قرآن مجید کے کیا کیا ڈیمانڈز ہے، قرآن مجید اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں، اپنے کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں کے سرکل میں، اپنی سوسائٹی میں یہ ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ It will become a part of life۔ ہماری جیسا ہم کو سانس لینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھے انسان بننے کے لیے قرآن مجید سے ہمارا وہ ریلیشن ہو، اور قرآن مجید کو خالی بغیر سمجھے نہ پڑھا جائے، یقیناً اس کے لیے ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی جو ہے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا جو ایم ہے، اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اسے دوسروں تک جو ہے پہنچانا پڑے گا۔ یہ کام ہم کو مستقل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پہنچانے میں ایک تو مسلمان ہے، ہماری سوسائٹی ہے، دوسری جو ہے ہمارے وہ جو ہے نان مسلم بردرز ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہماری جب ڈیلنگز ہوتی ہے تو ان کو یہ بات بتائیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری ہیومینٹی کے لیے، اور پوری ہیومینٹی جب بھی آپ اس کے جو ہے اس کے انڈر میں آ جائیں گے، اس کی ٹیچنگز کے مطابق آئیں گے تو تمہاری بھی دنیا سدھر جائے گی، اور آخرت میں تم جو ہے عذاب جہنم سے، ہیل فائر سے بچ جائیں۔ یہ ان کو بھی جو ہے پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی جو ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم امپلیمنٹ کریں، یعنی قرآن مجید کے جو ٹیچنگز ہے وہ ہم اپنے گھر میں، ہمارے معاملات یعنی ہمارے ڈیلنگز، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف اس کی ٹیچنگز کے مطابق ہو، یہ اس کو ڈومینیٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید جو ہے رسم رواج چاہتا ہے ہم وہ کریں، جس سے رکتا ہے ہم اس سے رک جائیں، ہر اس بزنس سے رک جائیں، ہر اس غلط کام سے رک جائیں جو قرآن مجید روکتا ہے، یہی اس کو جو ہے پریورٹی دینا ہے۔ جب یہ دیں گے آپ تو ہر فرد چاہتا ہے کہ ایک سکون ہو، ہر فرد چاہتا ہے کہ ایک اطمینان ہو، ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کی سیکورٹی ہو، ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ فلرش ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ دل کا سکون ہو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج اتنی بڑی بڑی جو ہے سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ جو دنیا میں ہے وہ انسان جو ہے سکون سے جو ہے پریشان ہے، سکون کے لیے پریشان ہے، نیند نہیں آتی ہے، وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے۔ یہ چیزیں جب ہوگی تو انشاءاللہ ہم کو دنیا میں سکون ملے گا، اور آخرت میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ آخری بات کہ آج دنیا میں جو حالات ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر انسان پریشان ہے، ٹیچرز پریشان ہیں کہ بچے نہیں سنتے ہیں، والدین پریشان ہیں کہ جو ہے بچے ان کے اطاعت گزار نہیں ہیں، سوسائٹی میں جو ہے ہر طرف کرائم ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ٹیچنگز کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر یہ تمام چیزیں ختم ہو تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے رجوع کریں، رجوع الی القرآن، یعنی ہم اپنے آپ کو قرآن کی ٹیچنگز سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے آپ کو اس سے انگیج کریں۔ یہ جو ہے یہ بنیادی بات ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو، قرآن مجید سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کے لیے اسکول لیول سے، گھر کے لیول سے، سوسائٹی میں ہر فرد کو جو ہے یہ ہم میسیج دینا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے یہ آنے والے 15 دنوں میں جماعت اسلامی پورے ملک میں قرآن سے اٹیچ کرنے کے لیے ملت کو کوشش کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کا بھی جو ہے اس ضمن میں جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہے وہ کریے۔ آخر میں اسکول کی انتظامیہ سے، ٹیچرز سے اور بچے اور بچیوں کا جو ہے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے ہمیں توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے،
وہ صلاحیت دے تاکہ اس ملک میں ہم اس قرآن کے پیغام کو پر خود بھی عمل کریں اور پورے انسانوں کو اس کو دعوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔